کسی بھی چیز کی فضیلت اگر دیکھنی ہو تو اس کے لیے پہلے نمبر پر قرآن کریم ہے اور دوسرے نمبر پر حدیث ہے۔ سب سے پہلے قرآن کریم میں اسے دیکھا جائے، پھر حدیث نبوی میں اسے دیکھا جائے۔ تو قرآن کریم میں سورہ قدر جو ہے وہ اللہ تعالی شانہ نے نازل ہی لیلۃ القدر کی فضیلت میں فرمائی ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس صورت مبارکہ کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں شب قدر کے متعلق کیا ارشاد فرمایا۔ واقعہ یہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے 4 انبیاء کا ذکر فرمایا، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام اور حضرت حزقیل علیہ السلام۔ ان 4 انبیاء کا ذکر ہوا کہ یہ وہ انبیاء تھے 80 سال تک انہوں نے عبادت کی اور پلک جھپکنے کی مقدار ان سے گناہ نہیں ہوا۔ نبی تو ویسے معصوم عن الخطا ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا ذکر فرمایا، اس نے عبادت کی 1000 سال تک۔ کتنے؟ 1000 سال۔ اور یہ جو مدت تھی اس میں رات کو وہ مسلح کی پیٹھ پہ ہوتا اور دن کو وہ گھوڑے کی پیٹھ پہ ہوتا۔ گھوڑے کی پیٹھ پہ ہونے کا مطلب جہاد، یعنی رات کو عبادت کی جا رہی ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، اور صبح دن میں جہاد ہوتا تھا۔ دوپہر کو اگر کوئی وقت مل جاتا سونے کا، آرام کرنے کا، کیلولے کا تو کر لیتے، ورنہ رات کو عبادت، دن میں جہاد۔ اب جس نے 1000 سال تک عبادت کی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 باتیں ذکر فرمائی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھوڑے سے غم زدہ ہوئے، پریشان سے ہو گئے۔ آپ نے پوچھا کہ میرے صحابہ کس چیز نے آپ کو پریشان کر دیا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ ہماری عمریں ہیں 60 سے 70 سال، طبی عمر ایوریج اتنی ہے۔ اب کوئی آگے بڑھتا ہے، ہر کوئی تو 70 کو کراس نہیں کرتا، عموماً 70 کے قریب ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو ان کی عبادات کا اور ہماری عبادات کا موازنہ تو نہیں ہو سکے گا، وہ تو عبادات میں ہم سے بڑھ جائیں گے، اور اسی کے ساتھ ہماری عمریں 60-70 سال ہیں، اس میں سے جو وقت نابالغی کا ہے وہ الگ ہے۔ ہم اس لیے غم زدہ ہو گئے کہ ان کی عبادات تو میدان معاشر میں بڑھ جائیں گی اور ہماری عبادات کم ہو جائیں گی۔ نبی علیہ السلام اور صحابہ کے درمیان ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور وہ سورہ قدر لے کر نازل ہوئے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ اب اس پس منظر کو آپ یاد رکھیں گے۔ اب ہم ترجمہ کریں گے اس سورہ مبارکہ کا، تو آپ کو یہ سورت، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر تشریح بڑی زبردست سمجھ میں آئے گی۔ شب قدر کے فضائل آپ کے سامنے آئیں گے۔ اب اس سورت میں پہلی آیت ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ قرآن کب نازل ہوا؟ سارے بولو، کون سی؟ لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اگر اس لیلۃ القدر کی اور کوئی فضیلت نہ ہوتی تو یہ فضیلت ہی کافی تھی کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ شانہ نے قرآن کو نازل کیا۔ اب قرآن شریف میں آ گیا کہ قرآن کون سی رات میں نازل ہوا؟ لیلۃ القدر میں۔
اور جب آپ احادیث نبویہ کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن شریف نازل ہوا ہے 23 سال کے عرصے میں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن نازل ہوا کتنے سال، کون سی رات میں؟ لیلۃ القدر میں۔ حدیث کہتی ہے کہ 23 سال میں نازل ہوا۔ اب وہ یہودی، عیسائی، اسلام کے دشمن جو قرآن اور حدیث سے ویک پوائنٹ نکالتے ہیں، کمزور پہلو، اور ہمارے مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں، خصوصاً بیرون ملک کے لوگ، وہ یہاں سے جاتے ہیں، ان کے پاس نالج نہیں ہوتا، وہ انہیں کہتے ہیں آؤ ہم دکھاتے ہیں، تمہارے قرآن میں اور بات ہے، حدیث اور کہتی ہے۔ قرآن کہتا ہے 1 رات میں نازل ہوا، حدیث کہہ رہی ہے 23 سال میں نازل ہوا۔ اب وہ ان لوگوں کا نہ علماء سے تعلق ہوتا ہے، نہ مساجد سے تعلق ہوتا ہے، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جواب سنیے گا، قرآن کریم کی جو ترتیب ہے، اللہ نے اس کو پہلے نازل کیا لوح محفوظ میں، ہے نا قرآن شریف میں فی لوح محفوظ، آسمانوں پہ ایک جگہ ہے جس کو کہا جاتا ہے لوح محفوظ، وہاں اللہ نے نازل کیا، اتارا، پھر لوح محفوظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا کتنے سالوں میں؟ اب قرآن شریف میں ہے نا کہ ہم نے 1 رات میں نازل کیا، تو اس کا مطلب ہے لوح محفوظ کی بات ہو رہی ہے۔ اور جب بات آتی ہے حدیث کی کہ 23 سال میں، تو اس کا مطلب ہے کہ لوح محفوظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو کتنا عرصہ لگا؟ اب کوئی اس میں کوئی فرق ہے قرآن اور حدیث میں؟ سمجھنے کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ آگے ہے دوسری آیت وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کچھ پتہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ عرب میں ایک انداز تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ گفتگو تھا، آپ جس چیز کو صحابہ کرام کے دلوں میں بٹھانا چاہتے تو آپ وہی سوال صحابہ سے کر لیتے، اب توجہ ہو جاتی، پھر آپ جواب ارشاد فرماتے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو پتہ ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ اب ہماری توجہ ہو گئی، صحابہ کی توجہ ہو گئی، بھی کیا ہے اس کا تعارف کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے تعارف فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اب اس آیت میں جواب ہے صحابہ کا، جو صحابہ غمزدہ ہوئے تھے نا، پریشان کہ ان کی عمریں زیادہ اور ہماری عمریں کم ہیں، تو اللہ نے فرمایا میرے نبی اور میرے نبی کے صحابہ گھبراتے کیوں ہو؟ میں 1 رات تمہیں دے رہا ہوں، اگر اس رات میں تم کرو گے عبادت تو یہ عبادت 1000 مہینوں کے برابر نہیں، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب تمہیں عطا کروں گا۔ سمجھ آئے؟ یہ فضیلت ہے اس رات کی۔ اب آپ اندازہ لگاؤ 1000 مہینے اور 1 رات میں بندہ عبادت کرتا ہے، اور 1 رات کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری رات پڑھے، جتنا اس سے ممکن ہو سکتا ہے اللہ اسے 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے۔ اس سے اگلی آیت ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ کون نازل ہوتے ہیں؟ سارے بولو کون؟ آگے والروح، روح بھی نازل ہوتی ہے۔ اب سوال ہے روح کیا چیز ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں یہاں روح سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ فرشتے بھی آتے ہیں اور فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام بھی آتے ہیں۔ حدیث پاک میں جو الفاظ ہیں فی کبکبۃ من الملائکہ، فرشتوں کے جھرمٹ میں حضرت جبریل علیہ السلام زمین پر آتے ہیں اس رات میں۔ اور پیران پیر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں ایک روایت احادیث کے حوالے سے نقل کی۔ پیران پیر فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کہ اس رات میں فرشتے اور جبریل علیہ السلام آتے ہیں، وہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ جبریل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں اور جبریل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں آتے ہیں۔ کون سبحان اللہ؟ کتنے ہزار فرشتے؟ 70,000۔ اور ان کے پاس نورانی جھنڈے ہوتے ہیں،
ایک جھنڈا وہ گاڑتے ہیں بیت اللہ کے اوپر، دوسرا بیت المقدس پر، روضہ رسول پر، اور کوہ طور پر جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ سوال ہے کہ یہ فرشتے کیا کرنے آتے ہیں زمین پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ فرشتے جب آتے ہیں نا زمین پر تو مساجد میں گھروں میں ہر جگہ پھیل جاتے ہیں۔ ہر گھر میں، ایسا گھر جہاں پر کتا نہ ہو، شوقیہ طور پر، رکھوالی کے لیے الگ بات ہے، شوقیہ کتا نہ رکھا ہوا، اگر اس نے شوق کے طور پہ کتا رکھا ہوا ہے تو رحمت کے فرشتے داخل، اور اگر جاندار کی تصویریں ہیں تو پھر بھی فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ شراب ہے یا شرابی ہے، فرشتے نہیں جاتے۔ زانی ہے تو وہاں بھی فرشتے نہیں جاتے۔ اور اسی طرح جو شخص ناپاک ہے، یعنی غسل فرض تھا پھر بھی نہیں کیا اس نے، تو اس گھر میں بھی فرشتے داخل، ان کے علاوہ فرشتے پھیل جاتے ہیں۔ اب آپ منظر دیکھیں نا کتنا خوبصورت ہوگا، ایک بندہ اوپر بیٹھ کے دیکھے کہ نیچے ایمان والے عبادات کر رہے ہیں اور نیچے کون ہے؟ فرشتے، وہ گلیوں میں، بازاروں میں، محلوں میں اور مساجد کے اندر موجود ہیں۔ کیا کرتے کیا ہیں؟ جو دعا کر رہے ہوتے ہیں فرشتے ان کی دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں۔ اور جو فرشتے دیکھتے ہیں نا کہ عبادات کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فرشتے عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ مصافحہ سمجھتے ہیں؟ سلام کا مطلب ہے آپ نے زور سے کہہ دیا اسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصافحے کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ ملانا، اور محدثین نے بعض محدثین نے یہاں تک بھی لکھا کہ انسان کو محسوس بھی ہوتا ہے کہ مصافحہ ہوا ہے۔ اور وہ کیسے ہوتا ہے مصافحہ؟ جب مصافحہ ہوتا ہے تو دل کی حالت نرم ہو جاتی ہے، آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، دل کی کیفیت یہ جو گناہوں سے بھرا ہوا سیاہ اور کالا ہو چکا ہے یہ کیا ہو جاتا ہے؟ اس کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ ساری رات رہتے ہیں۔ ادھر وقت ہوتا ہے طلوع فجر کا، سحری جب ختم ہوتی ہے، اب جبریل علیہ السلام اعلان کرتے ہیں کہ چلو بھئی وقت ختم ہو چکا۔ فرشتے ان سے سوال کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو ساری رات عبادت کر رہے ہیں ان کو کیا ملا؟ جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے ان کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، اور جو اس رات میں انہوں نے اپنے اللہ سے مانگا تھا اللہ تعالیٰ شان نے وہ بھی ان کو عطا فرما دیا۔ تو اس آیت میں ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، یہ آتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، من کل امر، ہر طرح کی خیر لے کر۔ سلام آیا نا آگے، اس کا مطلب ہے اس رات میں سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اب یہ رات شروع ہوتی ہے سورج کے غروب ہونے سے، مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو یہ رات شروع، اور ختم کب ہوتی ہے؟ ہی حتی مطلع الفجر، طلوع فجر کے وقت، جب آپ سحری ختم کر رہے ہوتے ہیں، نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تو اس رات کا وقت کیا ہو جاتا ہے؟ مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ فضیلت آئی کس کے؟ قرآن کریم کے ذریعے سے۔ اب سورت کا ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، قرآن شریف سے اس شب قدر کی فضیلت سامنے آئی۔ آئیے حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر، جس شخص نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، عبادت کی، ایمانا واحتسابا، دو شرطیں ہیں، ایمان ہو اس کا اور ثواب کی نیت سے ہو، ایمان بھی ہو اور نیت ثواب کی ہو، اللہ کو راضی کرنے کی ہو۔ یہ نہ ہو کہ حاجی ثناء اللہ بننے کے چکر میں مسجد میں نوافل پڑھا جا رہا ہے، ریاکاری اس میں نہ ہو۔ تو فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہاں ایک نقطہ اپنے دل اور دماغ میں پیوست کر لیں آپ، جہاں جہاں بھی آتا ہے نا کہ پچھلے سارے گناہ معاف، جہاں بھی آئے کہ سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ معاف، پہاڑوں کے برابر گناہ ہے تو معاف، وہاں گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ نہیں ہوتے۔ محدثین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں بھی کبیرہ گناہوں کا تذکرہ کیا تو فرمایا ہم معاف تو کر دیں گے الا من تابا، مگر جو کیا کرے گا؟ توبہ کرے گا، پکی توبہ کرے گا، پھر گناہ نہیں کرے گا تو تب کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ورنہ یہاں ساری روایات میں کون سے گناہ مراد ہوتے ہیں؟ صغیرہ گناہ مراد، چھوٹے گناہ۔